حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون الصلاۃ کلہ رمضان. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی رحمتیں کیا ہے، رمضان کی برکتیں کیا ہے، اور رمضان میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہے، اگر میری امت کو پتا چل جائے، میری امت خواہش کرے گی کہ سال کا ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہی رہ جائے، 12 کے 12 مہینے، ایک سال، سارا سال رمضان ہی رہ جائے، میری امت یہ آرزو کرے گی. اگر پتا چلے کہ رمضان کیا ہے، ہمیں رمضان کی اہمیت کا پتا نہیں ہے، رمضان کے انعام کا پتا نہیں ہے، یہ مہینہ یہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کو اللہ نے کیا کیا دے کر ہمارے پاس بھیج رہا ہے، یہ کیا کیا رحمتوں کے طبق لے کر آ رہا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. تو اس مہینے میں جب بندہ مومن کا ایک معاملہ، ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارکہ میں رات میں اگر وہ اٹھتا ہے، رات میں اٹھ کر اگر تہجد کی 2 رکعت بھی ادا کر لے، اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس کو ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر تکلیف سے محفوظ فرما دیتا ہے. ہر کوئی بندہ نمازے جب ہم اٹھتے ہیں سحری کے وقت، سحری سے 5-10 منٹ پہلے اگر اٹھ جائیں تو تہجد کی 2-4 رکعت نماز ضرور پڑھ سکتے ہیں. عام دنوں میں تو ہم اٹھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ماہ رمضان میں تو سحری کے بہانے تو اٹھ جاتے ہیں، اور ایک 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی اٹھ کر اگر ہم 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال ہم پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا. ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے بندے کی حفاظت ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں وہ گناہگار تھا، نافرمانی اللہ کی کرتا تھا، جیسے ہی رمضان آ جاتا، ایک عام بندہ تھا، عام انسان تھا، جیسے ہی رمضان آ جاتا وہ بندہ غسل کر لیتا، خود کو تیار کر لیتا، اور رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے اس وقت سے مکمل 30 دن خود کو عبادت میں لگا دیتا. عام دنوں میں تو گناہگار رہتا، خطاکار رہتا، بدکار رہتا، لیکن ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اپنی زندگی بالکل بدل دیتا تھا، اور اتنا بدل دیتا کہ 1 ماہ مکمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں لگا دیتا. جب اس بندے کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر اس کا حال پوچھا کہ اے بندے، ہم نے تو تجھ کو دیکھا کہ تو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، مگر 1 مہینہ تو نے اللہ کی عبادت میں رمضان کا جو گزارا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں دنیا میں جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتا اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ مولا میں ہوں تو گناہگار، میں ہوں تو خطاکار، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تیری رحمت سے امید ہے، یقین ہے کہ تیری رحمت میرے گناہوں کو دھو دے گی، میرے رواح رمضان کے روزے، میری تراویح مولا تیری رحمت میرے اس عبادت کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کرے گی، یہ میرے دل میں یقین تھا. جب میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں بھلے ہی 11 مہینے میری نافرمانی کی ہو، لیکن جب میرا مہمان رمضان آ جاتا تھا، اس 1 مہینے کو تو نے مجھے راضی کرنے میں جو لگایا، آج اس 1 مہینے کے صدقے میں تیری پچھلی زندگی کی مغفرت کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. 1 ماہ کی جو عبادت تھی اس بندے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی. سوچے اگر ہم اس ماہ مبارکہ کو مکمل طور پر عبادت میں اگر گزارتے ہیں، قیامت کے دن یہی 1 مہینے کی عبادت ہوگی جس کے صدقے میں اللہ مغفرت بھی عطا فرمائے گا، بخشش بھی عطا فرمائے گا، جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا.